مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو بہت جینرس ہے، بہت کریم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں، اللہ معاف کرے، پیسو شکایات بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکایات، کوئی بندہ منہ سے کہہ دے جی کہ نہیں جی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے، میں نے اللہ معاف کرے کچھ کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی ایفرٹس کی، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ۔ تو آئی تھنک اللہ از گیونگ دیم اے ریمائنڈر کہ یہ جو تمہارا بلیف ہے میرے بارے میں، اس بلیف کی طرف تم چلے کیسے گئے؟ میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ صرف یہ کہ ایک تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی اور اس کی کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے۔ تو ینگسٹرز کو میں چاہتا ہوں ہم اس طرح توجہ دلائیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے، وٹ ڈو یو تھنک، وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہیں ہمیں، کہ ہم لوگوں کو تو اپنے دکھڑے سنانے پہ آئیں تو ایک ایک گھنٹہ سناتے ہیں، لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرتے، 5 منٹ بھی نہیں دعا کرتے، سجدے میں باتیں نہیں کرتے، تہجد میں نہیں اٹھ پاتے۔ واٹ آر دوز فیکٹرز؟ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ علی بھائی اس کا جواب دینے سے پہلے ابن قیم کی بہت مزے کی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے 2 کوٹیشنز ایسے ہیں جو کہ بڑے ہارڈ ہٹنگ ہیں اس چیز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب سے پہلے ہم ذرا ان کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے جواب الکافی میں کہا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیز، دیر آر مینی تھنگز ان دا ورلڈ وچ اف اے پرسن لوزز اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کھو دے، سبحان اللہ، if somebody was to lose اللہ تعالیٰ the معرفہ of اللہ، تو پھر وہ اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ یعنی کہ تھوڑا ایکسپلین کریں۔ معرفت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج۔ کیا مطلب؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اس کا ہنٹ دیتا ہوں، نالج کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے الرحمن، بے شک، اسی طرح الرحیم، ہمیں سب کو اس کا مطلب پتہ ہے، دا مرسیفل، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور دوام کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رحم کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اس کا میری اور آپ کی لائف پہ امپیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ کویسچن۔ اور اس کا اسکالر جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مرسی والی ہے، رحمت والی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے بھی مرسی نکلے۔ یعنی کہ if I am not merciful to his مخلوق، to his people، یعنی کہ ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے رحم کرے گا؟ اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اسی لیے if باقی ساری چیزیں انسان سے گم ہو جائیں، کھو جائیں، اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چلے گئے اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ابن قیم ایک اور جگہ طریق الہجرتین میں کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، آئی ایم امیزڈ ایٹ پیپل جو کہ دے آر ایجنگ ان دیئر لائف، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دل پہ پردے پڑتے جا رہے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو تک بھی نہیں وہ پہنچ سکے۔ جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ چلے گئے، اور دنیا میں وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھی چیز تھی اس کو لیے بغیر ہی وہ چلے گئے۔ اسی لیے سلف الصالحین کا وہ ہمارے مغیرہ بھائی بہت کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلف الصالحین میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ what do we have، تو وہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے چلیں۔ یعنی کہ وہ سکون جو کہ مینیفیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نالج کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یعنی جسٹ ٹو کنکلوڈ ان ون سینٹینس آپ کی بات کہ دا گریٹسٹ سپر پاور دیٹ یو کین ہیو ان دس ورلڈ از نوئنگ اللہ سبحانہ، بالکل ایسے، نوئنگ یور لارڈ۔ علیم، یہ جو میں نے کہا کہ سورسز وائی پیپل گیٹ ڈائیورٹیڈ اینڈ ناٹ بلیو، جیسے اللہ نے کہا نا کس چیز نے میرے بندے تجھے دور کیا ہوا ہے۔ ایکچولی علی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسان کی ہماری جو اپ برنگنگ ہے نا اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے۔ بینگ مسلمس، ہم لوگوں کی جو ڈائمینشنز ہیں اپنی پیرنٹنگ کی، بچوں کی تربیت کی، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکی ہے۔ بچے کو آپ نے اپنے فیملیز میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی فیملیز میں دیکھا ہے، ہم بچے کو پہلے تو اللہ کو انٹروڈیوس نہیں کراتے ایٹ ویری ینگ ایج۔ میں پریکٹسنگ کلاس کی بات نہیں کر رہا، میں نارمل جو ہمارے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اللہ کو انٹروڈیوس جب کراتے ہیں تو اس طرح کراتے ہیں کہ تمہیں پتہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے، یعنی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہو از اللہ۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کھولتے ہیں آپ تو جو پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔
مطلب اپنی 2 اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں اور وہ انتہائی رحم والی بتائی ہیں. دس از دا بگننگ آف دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے بچوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا, ان کو اللہ سے معرفت نہیں کرائی, جس طرح جسان بھائی بھی بات کر رہے تھے. ہم نے ان کو نہیں بتایا ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. دیکھیں جس طرح ابھی علی بھائی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, ٹھیک ہے رولز ریگولیشن سارا کچھ ہوتا ہے, اسلام کی شریعت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بہت حصے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, اپنی ڈفرینٹ کوالٹیز بتائی ہیں, اپنے نام بتائے ہیں ڈفرینٹ. کیوں بتائیں؟ سوال ہے نا کیوں بتائیں. تو جب ہمیں وہ نہیں کرایا گیا نا, پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بلیف یہ ہوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ صرف مارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صرف جہنم ہے, وہ میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. بالکل. تو وہ پھر نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے مائنڈ میں ایک بڑا عجیب سا امیج ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے برعکس جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا, ابھی اب سانگس دیکھ لیں, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بالی ووڈ ہو گیا, ہالی ووڈ ہو گیا, اس میں وہ نا آپ کی جو توجہ ہے نا وہ اللہ سے ہٹا کے نا انسانوں پہ لے آتے ہیں. ایون ان اسپیسیفکلی ان بالی ووڈ بہت سے سانگس میں وہ پراپرلی نام یوز کرتے ہیں, خدا کا, اللہ کا نام, تاکہ انسان کا نا, اور وہ بڑا سافٹ امیج دیتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے, مطلب بہت مٹیریلائز کر دیتے ہیں انسان کو. تو وہ انسان کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ٹھیک بننا تھا وہ چینج ہو گیا کسی اور طرف. اب ہم لوگ اللہ کو مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میری جاب نہیں لگی, وچ مینز اللہ از ناٹ دیئر. مجھے فلاں لڑکی پسند تھی, میری اس سے شادی نہیں ہوئی, اللہ از ناٹ دیئر. میں نے بڑی دعائیں کی تھیں اس کے لیے. اور واللہ اس کی مثال علی بھائی اسی طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑی دیوار ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کے پڑے سے ایک اسٹارم از کمنگ. چھوٹا بچہ آپ کا کھڑا ہوا ہے نیچے, وہ ضد کر رہا ہے نہیں بابا میں نے جانا ہے اس طرف, اور وہ اسٹارم نہیں دیکھ رہا. آپ اسے کہتے ہیں نہیں جانا, روک لیتے ہیں اس کو. وہ اس کے دل میں آئے گا, چونکہ اس کی ابھی اتنی عقل نہیں ہے, جس طرح جہان بھائی بات کر رہے تھے, ابھی ہماری اوقات بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی نا, تو اس کا اپنا دماغ ابھی کام نہیں کرتا, ہی کانٹ پروسیس آل دوز تھنگز, اور آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اسٹارم سے بچا لیا اس کو, اور اس اسٹارم نے اس کو تباہ کر دینا تھا. لیکن وہ آپ چونکہ آپ جانتے تھے نا, تو ہم اسی لیے اللہ پہ کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, یار میرا یہ کام نہیں ہوا. ہم مطلبی مسلمان ہیں نا, ہم مطلبی مسلمان ہیں. ہمیں پیپرز, آپ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم سارے ٹیچرز بھی رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پیپرز کے ٹائم پہ مسجدیں فل ہوتی ہیں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ میں پورا سال آپ کے سامنے نہیں آیا, آئی ڈونٹ نو ہو یو آر, لیکن اب چونکہ میرا ایگزام ہے, میرا وائوا ہے, وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے, تو پلیز آپ میرے نمبر دے دیں. نمبر آ جائیں گے پھر اللہ حافظ, پھر میں آپ کو اگلے سال جب دوبارہ پیپرز آئیں گے تب دیکھوں گا, یا کوئی مشکل آئے گی تو تب دیکھوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی اس میں اپ برنگنگ ہمیں ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا امیج جو ہے, جو ان ریئلٹی اللہ تعالیٰ جو حق ہے, حق بتائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے بڑی ہمیشہ نا بہت شیک کرتی ہے, وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا, وہ حق ادا نہیں کیا. تو مطلب آپ یہ سن کے آپ کانپ نہیں جاتے؟ بے شک. مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں, آپ نے امیدیں ہی غلط لگا لی اپنی.